محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يعطيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور حمد و ثنا مدح و ستائش بڑائی کبریائی
اللہ رب العالمین کے لیے، جس اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، وہی اللہ ہم سب کا خالق مالک رازق ہے، ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی ذات میں اس اللہ کا کوئی شریک، نہ اس کے اختیارات میں اس اللہ کا کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں اس اللہ کا کوئی شریک، اور نہ ہی عبادات میں اس اللہ کا کوئی ساجی اور شریک ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمارے اوپر صرف اسی اللہ کا حق ہے کہ ہم خالص اس اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ حقیقی اور سچا معبود وہ صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے۔ درود و سلام بے شمار لا تعداد انگن نبی کائنات فخر موجودات والی بطحہ سلطان مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی اور رسول بنا کے ہماری طرف مبعوث فرمایا۔ سچا دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نبوت سے نہیں ہوا، بلکہ جب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ہے، اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے اگر انسانوں کو دین عطا کیا ہے تو وہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ میرے اور آپ کے لیے جو اللہ نے دین پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشورى کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ اللہ کہتے ہیں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی دین کا انتخاب کیا ہے، اسی کو دین بنایا ہے جس دین کی وصیت تاکیدی حکم اللہ نے نوح کو کیا، پھر خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا، پھر جس کا تاکیدی حکم اللہ نے ابراہیم کو، موسیٰ کو اور عیسیٰ کو عطا کیا، جس کا حکم اللہ نے اپنے نبیوں کو دیا تھا کہ یہ تمہارا دین ہے۔ نوح تمہارا دین دین اسلام ہے، ابراہیم تمہارا دین دین اسلام ہے، موسیٰ عیسیٰ تمہیں اللہ کا حکم ہے کہ دین اسلام کو اختیار کر کے پھر آگے اقیم الدین، دین کو قائم کرو، دین کا نفاذ کرو۔ اسی کا حکم اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور اسی دین کو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا، ہمارے لیے اس کا انتخاب کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام اگر اس سے ہٹ کر ہم چلیں گے اپنے معاملات میں، سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں، تعلیم میں، سائنس میں، جو بھی شعبہ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دین اسلام سے ہٹ کر چلیں گے تب عزت ملے گی، تب عروج ملے گا، اللہ اکبر، تب ہماری ترقی ہوگی۔
لیکن اللہ کہتے ہیں ایسا معاملہ نہیں ہے۔ دین اسلام کو تم سر بلند کرو گے، دین اسلام کو فوقیت ہوگے، دین اسلام کو اختیار کرو گے، عزت تب ملے گی، ترقی تمہیں تب ملے گی، عروج تمہیں تب نصیب ہوگا جب صحیح معنوں میں مومن مسلمان بن جاؤ گے۔ آج ہماری جو حالت ہے زوال والی، معیشت کو دیکھنے، معاشرت کو دیکھنے، سیاست کو دیکھنے، تعلیم کو، سائنس کو، کوئی بھی شعبہ ہے، عبادات کا شعبہ ہے، ہر شعبے کے اندر ہم زوال کا شکار ہیں، ہر شعبے میں ہم زوال کی طرف ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو اس وجہ سے زوال والے ہیں، ہم مسلمان ہیں تو اس وجہ سے زوال کا شکار ہیں، نہیں، ہم اس وجہ سے شکار ہیں زوال کا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ہم جیسا اللہ چاہتا ہے اپنے بندے کو کہ میرا بندہ مسلمان ہو، ویسے مسلمان نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ صحیح معنوں میں مومن ہو، مسلمان ہو، اللہ کی شریعت پر چلنے والا ہو، اللہ کے قوانین کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو، اور پھر وہ ذلیل ہو جائے، پھر وہ رسوا ہو جائے، اللہ اکبر، پھر وہ زوال کا شکار ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اپنی تاریخ پر تو نظر دوڑا کے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کس طرح فتوحات عطا فرمائی کہ ان کے نعرہ تکبیر کے ساتھ بڑی بڑی سپر پاوریں جو ہے وہ ڈرا کرتی تھی، ڈگمگا جایا کرتی تھی۔ سبب کیا تھا کہ وہ مسلمان تھے، وہ اسلام والے تھے، انہوں نے اللہ اکبر دین اسلام کو صحیح معنوں میں اختیار کیا، ان کی عبادات بھی اسلام کے مطابق تھی، ان کی معیشت بھی اسلام کے مطابق تھی، ان کی معاشرت بھی اسلام کے مطابق تھی۔ وہ ہر شعبے میں یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اگر عروج ملے گا تو دین اسلام کے ساتھ ملے گا، اگر ہم ترقی کی منزلوں پر اللہ اکبر گامزن ہوں گے تو دین اسلام کے ساتھ ہوں گے، اللہ اکبر۔ لیکن ہم آج اس کے برعکس سوچتے ہیں، تو جب یہ سوچ ہوگی نا تو پھر زوال ہی ہے، اللہ اکبر، پھر بدحالی ہی ہے، پھر معیشت ترقی کی بجائے دن با دن نیچے کی طرف ہی آئیں گے، جتنے مرضی قرضے لے لیں، اللہ اکبر، جتنا مرضی سودی نظام جو ہے وہ نافذ کرتے ہیں، جتنا مرضی جوئے پہ لوگوں کو لگا دیں، معیشت ترقی نہیں کر سکتی، اللہ اکبر۔ معاشرہ سلجھ نہیں سکتا، معاشرہ اخلاقیات کی طرف نہیں آ سکتا جب تک ہم دین اسلام کو اختیار نہیں کریں۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، رہنمائی لیں قرآن سے۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اما یاتینکم منی ھدی فمن اتبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ لوگوں، تمہارے پاس میری طرف سے رہنمائی آئے گی، میں تمہاری رہنمائی کروں گا کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اور اللہ نے رہنمائی کر دی قرآن کو نازل کر کے، سنت کو نازل کر کے، دین اسلام کی صورت میں اللہ نے ہماری رہنمائی کر دی، یہ مکمل ضابطہ حیات ہمیں عطا کر دیا۔ فرمایا اما یاتینکم منی ھدی، جو میری رہنمائی کے مطابق چلے گا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوگا، کبھی غموں میں مبتلا نہیں ہوگا۔ یہ جو غم ہے، یہ جو پریشانیاں ہیں، اللہ اکبر، یہ ایسے ہی نہیں آ گئی کہ بس اللہ اکبر ایسے ہی نہیں ہم پریشانیوں میں گر گئے ہیں، نہیں، ہم نے جو بیج بویا تھا آج اسی کو کاٹ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ کب سے اللہ نے ہمیں یہ پاکستان کی صورت میں نعمت عطا کی تھی، لیکن یہاں کبھی دین کا نفاذ نہیں ہوا، اللہ اکبر، کبھی دین کا نفاذ یہاں نہیں ہوا، اور آج تک ہم یہ تجربہ کرنے کی طرف آ بھی نہیں رہے۔ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ چور، یہ ڈاکو اور یہ سارے بیٹھ کے اس
اسمبلیوں میں یہ ہمیں دین اسلام دیں گے۔ یہ کیسے تحفہ دے سکتے ہیں دین اسلام کا؟ یہ قوانین کو اور شریعت کی جو حدیں ہیں ان کو کیسے نافذ کر سکتے ہیں؟ سارے ہی اس طرف لگے ہوئے ہیں شریعت کی حدیں نافذ ہوں گی تو سب سے پہلے ان پر اللہ فرماتے ہیں اِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جو میری رہنمائی کو قبول کرے گا، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوگا، کبھی غموں دکھوں مصیبتوں پریشانیوں میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اور آج ایک مصیبت اور بھی، اللہ اکبر، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس حکمران ہی دین اسلام کو نافذ کریں گے تب نفاذ ہوگا، اللہ اکبر، تب نفاذ ہوگا، اور نیچے والی سطح میں ہم اپنے اس وجود پر اسلام کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنے گھروں میں اسلام کا نفاذ کرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ اکبر، ہم قوانین اسلام کو اپنے گھروں کی حد تک، اپنی برادری، قوم، قبیلہ، علاقہ، اس حد تک اس کو تیار نہیں ہے جو ہے نافذ کرنے کے لیے۔ حکمران تو اپنی جگہ پر ہے، اللہ اکبر، اور آج اس سے بڑھ کر ذلت کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم آپس میں ہی ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ چلے جائیں ذرا اپنی مارکیٹ کا چکر لگائیں، اللہ اکبر، کم ماپ رہے ہیں، کم توڑ رہے ہیں، اور ساتھ مہنگائی کا شور کرتے ہوئے کہ حکمرانوں نے یہ کر دیا، اللہ ان کا بیڑا گرک کرے، اللہ ان کو رسوا کر دے، اللہ ان کو ایسے کر دے، اللہ اکبر، اور جو خریدار ہیں وہ بھی سود کی کمائی، اللہ اکبر، اور اسی طرح جو نا وہ جوئے کی کمائی اور رشوت کی کمائی، پھر حرام کی کمائی، اور وہاں جب خریداری کرنے کے لیے جاتے ہیں اپنے اعمال پر غور نہیں کرتے، حکمرانوں کو کوستے کہ حکمرانوں کا بیڑا گرک ہوتا ہے، حکمرانوں کو یہ ہوتا ہے۔ حکمران تو اپنی جگہ پر جواب دہ ہیں، اللہ اکبر، اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، اگر وہ اس اختیار کو، اللہ اکبر، جو ہے نا وہ اختیار کے مطابق اسلام کا نفاذ نہیں کرتے تو وہ مجرم ہیں، لیکن ہم بھی تو مجرم ہیں، اللہ اکبر، ہمارا اختیار ہمارے اپنے وجود پر تو ہے، ہمارا اختیار، ہماری حکمرانی ہمارے گھر کے اندر تو ہے، پہلے اپنے گھر میں تو اسلام کا نفاذ کر لیں، پہلے اپنے وجود پر تو اسلام کا نفاذ کریں، اللہ اکبر۔ یہ تو عام یہ سمجھا جاتا ہے جو جس قدر بڑا حاجی نمازی ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ ڈاکو چور، یہ مشہور ہے دکانداری کے معاملات میں، اللہ اکبر، وہ اس قدر ہی ملاوٹ کرنے والا ہوگا، وہ اس قدر ہی جو نا وہ اللہ اکبر ناقص سودا دینے والا ہوگا کہ اسلام کی آپ کیا تشریح کر رہے ہیں، اسلام کو اللہ اکبر کیوں بدنام کر رہے ہیں اپنی ذاتی حیثیت کے ساتھ؟ جیسے حکمران مجرم ہے، اسی طرح اگر کوئی اس طرح کا آدمی ہے وہ بھی جرم والا ہے، وہ بھی مجرم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُكَ فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے پاس میری طرف سے رہنمائی آئے گی کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، جو بھی میری رہنمائی کے مطابق چلے گا لا یضل، وہ گمراہ بھی نہیں ہوگا، ولا یشقیٰ، وہ بدبختی کا شکار بھی نہیں ہوگا، رسوائیوں میں مبتلا نہیں ہوگا، پریشانیوں میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اور ساتھ ہی اللہ نے کیا فرمایا، من اعرض عن ذکری، جو میری نصیحت اسلام سے، دین سے، قرآن سے، سنت سے اعراض کرے گا،
اللہ فرماتے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی اس کے لیے تنگ کر دیں گے۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، قیامت والے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یہ جس نے دین اسلام پر عمل نہیں کیا تھا، یہ جس نے اپنے وجود پر دین کا نفاذ نہیں کیا، اپنے گھر میں دین کا نفاذ نہیں کیا، اپنے معاملات میں دین کو نہیں اختیار کیا، اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن اس کو نابینا کر کے اٹھائیں گے۔ جب اللہ نابینا کر کے اٹھائے گا تو یہ کہے گا رب لما حشرتنی اعمی، اللہ مجھے نابینا کر کے کیوں اٹھایا جبکہ میں تو اچھا بھلا دیکھتا تھا، اچھی بھلی میری آنکھیں کام کرتی تھی، بڑی دور تک میری نگاہ کام کرتی تھی۔ اللہ کیا فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، ہاں دنیا کے اندر تیرے پاس ہماری آیات آئیں لیکن تو نے ان کو بھلا دیا۔ یہ قرآن کی صورت میں آیات تیرے پاس پہنچی، میں نے تجھے ایک دین اسلام کی صورت میں نعمت عطا فرمائی تھی، دین اسلام کی صورت میں تجھے میں نے نعمت عطا کی تھی، تو نے اس نعمت کی قدر نہ کی، اپنے معاملات، اپنے اللہ اکبر رسم و رواج وہ سب تو غیروں کی طرف دیکھتا رہا۔ اللہ اکبر، خوشی میں پتہ چلتا ہے بندہ کہ یہ کس قدر مسلمان ہے، لیکن ہماری کیا خوشیاں اسلام کے مطابق ہیں؟ اللہ اکبر، غمی میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ کس قدر مسلمان ہے، کیا ہماری غمیاں اسلام کے مطابق ہیں؟ پھر ہم حکمرانوں کو کیوں کوستے ہیں؟ وہ تو اپنی جگہ پر جرمدار ہیں۔ آپ اپنی تائی دیکھیں کہ کیا میں نے اسلام کے مطابق زندگی گزاری ہے، اپنے گھر میں اسلام کا نفاذ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں قیامت والے دن ہر بندے کو جو بھی دین اسلام کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے، جب اللہ نابینا کر کے اٹھائے گے نا، وہ یہی کہے گا میں تو اچھے بھلا زندگی گزارنے والا تھا، آج مجھے نابینا کر کے کیوں اٹھایا گیا؟ اللہ فرمائیں گے تیرے پاس ہماری آیات پہنچی، حکم احکام پہنچے، میرے قوانین تیرے تک پہنچے، میری شریعت تیرے تک پہنچی، لیکن تو نے شریعت کو کما حق کو قبول ہی نہیں کیا۔ جیسے دنیا میں تو نے مجھے بھلا دیا تھا، آج میں نے بھی تجھے بھلا دیا۔ دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین وقصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کو کہا ہے ابراہیم مسلمان بن جا، اسلم مسلمان بن جا، مطیع ہو جا، فرما بردار ہو جا۔ ابراہیم کا فوراً کیا جواب آیا؟ اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کا مطیع ہو گیا، میں فرما بردار ہو گیا، میں نے اپنا آپ سپرد کر دیا اللہ کے۔ اب اللہ کا ہی قانون چلے گا میرے وجود پر، اللہ کا ہی قانون چلے گا میرے گھر میں، اللہ کا ہی قانون چلے گا جہاں تک میری حکمرانی ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں اسلمت لرب العالمین، ابراہیم نے فوراً یہ جواب دیا میں مطیع ہو گیا رب العالمین کے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، ابراہیم خود بھی مسلمان بن گئے اور آگے اپنی آل اولاد کو بھی یہی نصیحت کرتے رہے کہ میرے بچوں ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین کا انتخاب کیا ہے، دین کو چنا ہے اللہ نے، دین کو منتخب کیا اللہ نے تمہارے لیے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھنا تمہیں جب بھی موت آئے تو اسلام کی حالت میں موت آئے، نجات اسی کی ہوگی، کامیابی اسی کو ملے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اللہ اکبر، آخرت میں بھی کامیابی اسی کو نصیب ہوگی جو اسلام پر چلتے ہوئے زندگی گزارے گا۔
زندگی بسر کرے گا، اسلام کو فوقیت دے گا. اور جن کو یہ ہونا، جن کی یہ تڑپ ہو، یہ خواہش ہو، وہ ساری زندگی اسلام کے مطابق گزارتے ہیں اور پھر اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں. اللہ نے حضرت یوسف کی دعا کا تذکرہ کیا. یوسف کو اللہ نے بادشاہت عطا کی، اللہ نے عزتوں سے نوازا، اللہ نے عروج عطا کیا. وہی بھائی جو حسد میں مبتلا ہو گئے، ایک دن آیا کہ حضرت یوسف کے سامنے آئے اور بے بسی کے عالم میں آئے. حضرت یوسف کے سامنے سجدہ تعظیمی کیا. اس کے بعد پھر حضرت یوسف جب اللہ نے ان کو اس قدر عزتوں سے نوازا، بادشاہت عطا کر دی مصر کی، بھائی بھی آ گئے اور سجدہ بھی کیا. تب حضرت یوسف کیا کہتے ہیں؟ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما توفنی مسلما توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. حضرت یوسف کہنے لگے اللہ تو نے مجھ پر بڑی نعمتیں مجھے عطا کی ہیں. اللہ تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا، مجھے تو نے بادشاہت عطا کی. فاطر السماوات والارض، اس زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا تو ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی تو میرا والی ہے، تو ہی میرا ولی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں توفنی مسلمن، زندہ رکھا تو اللہ تو نے اسلام پر زندہ رکھا، اسلام پر جو ہے وہ زندہ رکھا. اب یہ دعا کرتا ہوں کہ توفنی مسلمن، مجھے موت بھی دینا تو اسلام پر موت دینا. والحقنی بالصالحین، اور فوت کرنے کے بعد مجھے نیک لوگوں کا ساتھی بنا دینا. یہ دعا کی یوسف علیہ السلام. آج ہماری فکر ہی نہیں. اللہ اکبر، دن رات ایک کیے ہوئے ہیں دنیا کے معاملات، بس دنیا میں ترقی ہو جائے، دنیا میں عروج مل جائے. اللہ اکبر، دنیا کی نعمتیں جو ہے وہ ٹھاٹ باٹ مل جائیں، لیکن اسلام نہ ہم خود عمل کرتے ہیں اور نہ آگے اپنی آل اولاد کو نصیحت کرتے ہیں. خود بھی ہم اللہ اکبر اسلام بس اس حد تک ہم نے رکھا کہ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکات دینی ہے، اللہ اکبر، اور دیگر جو نیکیاں ہیں، فضائل والے اعمال ہیں، بس یہی دین اسلام ہے. اچھا تجارت نہیں، تجارت میں تو اس وقت تک کامیابی نہیں ہو سکتی جب تک جھوٹ نہ بولوں. تجارت میں تو اس وقت تک کامیابی ہی نہیں ہو سکتی جب تک ناپ تول میں کمی نہ کروں. تجارت میں تو اس وقت تک آگے بڑھ ہی نہیں سکتا جب تک دغا بازی نہ کروں. یہ کیسا اسلام ہے؟ اللہ اکبر، یہ کیسا مسلمان ہے؟ آج ذلت اسی وجہ سے ہے. بلکہ مجھے واقعہ یاد آیا، قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے نا فرعون کے پاس دعوت لے کے آئے، فرعون کو دعوت دی، اور پھر اللہ نے جو معجزات عطا کیے تھے وہ بھی حضرت موسیٰ نے دکھائی. اب فرعون کیا کہتا ہے؟ میں تیری باتوں میں آنے والا نہیں. جیسے تو نے یہ جادو دکھایا ہے نا مجھے، میں بھی تجھے اپنا جادو دکھاؤں گا اور پھر اللہ اکبر کامیابی حاصل کروں گا. جب تک یہ نہیں نہ ہوگا اس وقت تک میں تیری باتیں ماننے کے لیے تیار نہیں. اب طے ہو گیا. طے کیا ہوا؟ ایک دن طے ہو گیا کہ فلاں دن موسیٰ بھی آئیں گے اور فرعون بھی اپنے جادوگروں کو لے کے آئے گا، اور سب لوگوں کے سامنے موسیٰ بھی اپنا کام کرے گا اور وہ جادوگر بھی اپنا کرتب دکھائے گا. یہ طے ہو گیا. سارے لوگوں کو جمع کر لیا گیا. اللہ اکبر، فرعون نے اپنے وزیروں مشیروں کی ڈیوٹی لگائی کہ پورے ملک سے جو ماہر قسم کے جادوگر ہیں نا، ماہر قسم کے، وہ جادوگر لے کے آؤ. سارے اکٹھے کیے گئے. اب جو ہے نا وہ کام شروع ہوا. پہلے انہوں نے اپنے جو بھی کیا تھا انہوں نے وہ کام کیا. اس کے بعد موسیٰ نے، اللہ نے جو ان کو معجزہ دیا تھا وہ معجزہ، اس کے مطابق عصا اپنا پھینکا موسیٰ نے، وہ سارے سانپوں کو نگل گیا. اب کیا ہوا؟ اللہ قرآن میں فرماتے فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ. فَوَقَعَ الْحَقُّ، سب کے سامنے حق واضح ہو گیا. وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ جو بھی جادو کر رہے تھے وہ باطل ہو گیا.
فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور اس وقت وہ سارے فرعونی مغلوب ہو گئے اور پیچھے ہٹے ذلیل و رسوا ہو کر۔ اللہ فرماتے ہیں فرعونی تو واپس پیچھے ہٹ گئے مغلوب ہو کر، لیکن عبرت حاصل نہ کی۔ لیکن وہ جو جادوگر تھے، جادوگر ماہر قسم کے جادوگر جو لائے گئے تھے، اللہ فرماتے ہیں اُلْقِیَ السَّحَرَةُ سَاجِدِینَ، وہ سارے کے سارے سجدے میں پڑ گئے اور کیا کہنے لگے؟ آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے رب العالمین پر۔ فرعون بھی اپنے آپ کو رب العالمین کہتا تھا، اسی لیے انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا رب موسیٰ و ہارون، اس رب العالمین پر ہم ایمان لائے جو موسیٰ کا بھی رب ہے اور ہارون کا بھی رب ہے۔ سب کے سامنے دین اسلام کو قبول کیا۔ یہ مختصر سا وقت ہے، اللہ اکبر، دیکھیے گا وہ کس قدر پائیدار مسلمان بنے، کس قدر اللہ اکبر اسلام کے ساتھ وابستگی کا انہوں نے اظہار کیا۔ اب فرعون نے جب یہ سنا کہ یہ کہہ رہے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، تو فرعون فوراً سیخپا ہو کے کہنے لگا آمنتم بہ قبل ان آذن لکم ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ لتخرجوا منہا اہلہا فسوف تعلمون۔ اچھا، یہ ساری تمہاری سازش تھی جو تم نے موسیٰ کے ساتھ مل کے کی ہے تاکہ لوگوں کو گمراہ کر دو، اور پھر تم میری اجازت کے بغیر ہی اس پر ایمان لے آئے ہو۔ اب کہتا ہے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ جو جادوگر ایمان لے کے آئے تھے، جب فرعون نے دھمکی لگائی نا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا خلاف سمت سے، ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر سب کو سولی پہ لٹکا دوں گا، اور پھر اللہ اکبر سارے لوگ دیکھیں کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ بنتا ہے۔ اور سورۃ طٰہٰ کے اندر اللہ نے فرمایا، کہنے لگا أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ آج کس کی سزا زیادہ ہے، کس کا عذاب باقی رہنے والا ہے۔ تو جب اس نے اس انداز سے دھمکیاں لگائیں تو کیا کہنے لگے؟ وہ لَن نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ جب فرعون نے یہ دھمکیاں لگائیں، میں تمہارے ہاتھ کٹوا دوں گا، میں تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا، اور پھر سب کے سامنے تمہیں کھجور کے تنوں کے اوپر سولی پر لٹکا دوں گا، پتہ چلے گا تمہیں کہ سزا کس کی زیادہ ہے۔ وہ آگے سے کہنے لگے لَن نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا، یہ اتنی بڑی جو اللہ نے ہمیں نعمت عطا کی ہے دین اسلام والی، تو جو مرضی کرتا رہے، اس نعمت پر ہم تجھے کبھی بھی ترجیح نہیں دیں گے، ان تیری دھمکیوں سے ہم مرعوب نہیں ہوں گے، جو مرضی کیوں کر لے۔ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ، جو تیرا دل چاہتا ہے کر لے۔ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بس اتنا ہی کر سکے گا نا، ہماری دنیا کی زندگی کا خاتمہ کر دے گا، ہاں کر لے۔ اور پھر کہنے لگے إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ، ہم تو اس رب پر ایمان لے آئے ہیں، سب کے سامنے ہم رب پر ایمان لانے کا اظہار کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ تاکہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ جو دنیا میں ہم کرتے رہے نا یہ جادو کا معاملہ، اللہ اکبر، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا
इल्ला अना आमन्ना बिआयाति रब्बिना लम्मा जाअतना, कहने लगे बस तू ये इंतकाम लेगा ना हमसे, अल्लाह अकबर, हमें सूली पर लटका के, हमारे हाथों को कटवा के, हमारे पाँव कटवा के, हमें हम पर तशद्दुद करके हमसे सिर्फ ये इंतकाम लेगा कि हम अपने रब पर ईमान ले आए, जो तेरा दिल चाहता है कर ले। फिर साथ ही अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन, अल्लाह बड़ा कड़ा वक्त आ गया है, अभी तो दीन इस्लाम को समझा भी नहीं है, अल्लाह सारी शरीयत की समझ भी नहीं आई, बस बोले हैं, दिल से कबूल किया है कि हम अपने रब पर ईमान लाते, और इतनी कड़ी आज़माइश आ गई कि फ़िरऔन कहता है लअक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन ख़िलाफ़िन, मैं तुम्हारे हाथ भी काट दूंगा, पाँव भी काट दूंगा, सूली पर लटका दूंगा। अल्लाह तुझसे ये दुआ करते हैं रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन, अल्लाह हमारी दुआ को कबूल करते हुए हमें सब्र अता फरमा दे, इस कड़ी आज़माइश में हमें सब्र अता फरमा दे। और अगली दुआ उन्होंने क्या की, वतवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, अल्लाह फौत करना तो इस्लाम की हालत में फौत करना, सब्र दे दे। अल्लाह अकबर, इस आज़माइश में हम साबित कदम रहें और तुझसे ये इल्तिजा भी है, ये चंद मिनट का इस्लाम है। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा इनक़िलाब बर्पा हुआ, इतना बड़ा, मैं तो बचपन से मुसलमान हूँ। अल्लाह अकबर, 40 पहाड़े, 50 पहाड़े, 60 पहाड़े, 70 पहाड़े या इससे भी ज्यादा गुजार चुका हूँ, लेकिन वो लज्जत इस्लाम में मुझे नसीब नहीं हुई। सबब क्या है कि मैं सही मानों में मुसलमान नहीं, अल्लाह अकबर, मैं सही मानों में इस्लाम वाला नहीं। ये इनक़िलाब देखो, चंद मिनट का इस्लाम है, अल्लाह अकबर, चंद मिनट का। अभी तो मुकम्मल तौर पर इस्लाम को समझना भी नसीब नहीं हुआ, इस्लाम पे अमल करना भी नसीब नहीं हुआ, लेकिन इतनी कड़ी आज़माइश आ गई। कितना मजबूत इस्लाम, कितना उन्होंने दिलो जान से कबूल किया इस्लाम। कहते हैं रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रा, अल्लाह सब्र अता फरमा दे, इस आज़माइश में पुख्तगी अता फरमा दे, वतवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, और हमें इस्लाम पर ही कायम रखना, इस्लाम पर ही हमें मौत अता करना। ये है दीन इस्लाम, इज्जत सिर्फ इस्लाम में है। अल्लाह ने कुरान पाक में क्या फरमाया, बश्शिरिल मुनाफिकीना बिअन्ना लहुम अज़ाबन अलीमा अयब्तगूना इंदहुमुल इज़्ज़ा, बश्शिरिल मुनाफिकीना बिअन्ना लहुम अज़ाबन अलीमा अल्लज़ीना यत्तखिज़ूनल काफ़िरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन अयब्तगूना इंदहुमुल इज़्ज़ा फ़इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमीआ। अल्लाह फरमाते मुनाफिकों को बशारत सुना दो दर्दनाक किस्म के आज़ाब की। कौन से मुनाफिक, अल्लज़ीना यत्तखिज़ूनल काफ़िरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, जो मोमिनों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त बनाते हैं, काफिरों को दोस्त, और हुक्मरानों ने तो वैसे दोस्तियां लगाई, हमने भी उनके, अल्लाह अकबर, उनके रस्म रवाज को इख्तियार करके काफिरों से ही मोहब्बत की। अल्लाह फरमाते हैं जो काफिरों को दोस्त बनाते हैं मोमिनों को छोड़कर, उन मुनाफिकों को दर्दनाक किस्म की अज़ाब की बशारत सुना दें। अयब्तगूना इंदहुमुल इज़्ज़ा, क्या ये उनके पास इज्जत ढूंढते हैं? याद रखना, फ़इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमीआ, कितना मर्जी काफिरों से इज्जत हासिल करने की कोशिश कर लो, इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमीआ, सारी इज्जत का मालिक तो सिर्फ एक अल्लाह है, अल्लाह के इख्तियार में। और एक मकाम पे अल्लाह ने फरमाया, मन काना युरीदुल इज़्ज़ता फलिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीआ, जो इज्जत का तालिब है, इज्जत हासिल करना चाहता है, उरूज हासिल करना चाहता है, दुनिया की तरक्की हासिल करना चाहता है, मन काना युरीदुल इज़्ज़ता फइन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमीआ, इज्जत सारी अल्लाह के हां है, अल्लाह के पास है। और एक मकाम पे अल्लाह ने क्या फरमाया, लिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिही व लिलमुमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यालमून, इज्जत अल्लाह की, इज्जत रसूलुल्लाह की, इज्जत ईमान वालों की, वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यालमून, लेकिन जो मुनाफिक हो, दोगले हो, दोगले, कुछ इस्लाम को कबूल किया, कुछ दूसरे अदियान को कबूल कर लिया,
کچھ اسلام کے مطابق زندگی گزار لی اور کچھ دوسروں کے رسم و رواج اختیار کر لیے۔ اللہ فرماتے ہیں عزت اللہ کی، اسلام رسول اللہ کی اور ایمان والوں کی، وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن جو منافق قسم کے ہیں وہ اس حقیقت کو جانتے نہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ آئے عزم کریں، اللہ اکبر، آئندہ کے بعد ہر کام اسلام کے مطابق ہوگا، ہر کام اسلام کے، نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، یہ اسلام کے اعمال ہیں، یہ عبادات ہیں، لیکن ساری زندگی سر سے لے کے پاؤں تک اسلام کے مطابق چلوں گا۔ میرے گھر میں ماحول ہوگا تو اسلام کے مطابق ہوگا، میری شادی ہوگی تو اسلام والی ہوگی، میری غمی ہوگی تو اسلام والی، سیاست، معیشت، معاشرت، اللہ اکبر، سائنس، تعلیم، ہر شعبے میں میں دیکھوں گا اسلام نے میری کیا رہنمائی کی ہے۔ میں نے پہلے بتایا ان لوگوں نے پہلے قرون اولا کے لوگوں کو اللہ نے عزت دی تو اسلام کی وجہ سے۔ حضرت عمر نے کہا تھا اعزنا اللہ بالاسلام، ہم تو بکریوں کے چرواہے تھے، اونٹوں کو چرانے والے تھے، اللہ اکبر، اللہ نے ہمیں عزت دی تو اسلام کے ساتھ عطا کی، اسلام کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آپ کو پتہ ہے کس قدر اللہ نے فتوحات عطا فرمائی، کس قدر اللہ نے عروج عطا کیا، کس قدر اللہ نے اللہ اکبر ترقیاں عطا فرمائی۔ سبب کیا تھا؟ اسلام، اسلام، اسلام میں ہی عزت ہے، اسلام میں ہی عروج ہے، اسلام میں ہی ترقی ہے، اسلام کے اندر ہی اللہ نے سب کچھ رکھا ہے۔ اگر ہم اسلام کو چھوڑ کے دائیں بائیں ہوں گے ذلت آئے گی، اللہ اکبر، پستی آئے گی، اور دن بہ دن جو ہے وہ گرتے ہی چلے جائیں گے، اور پھر معیشت کا بھی بیڑا غرق ہی ہوگا۔ معیشت اسی وقت درست ہوگی جب اسلام کے مطابق عمل ہوگا۔ کسی سے قرضہ لینا، سود کا نفاذ، اب دیکھیں نا یہ ہماری معیشت ساری کھڑی تو سود کے اوپر ہی ہے۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، جو اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ رسول سے جنگ کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ تو ذلیل و رسوا ہیں، یہی لوگ ذلت والے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ نے واضح فرمایا سود اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ آئیں، حکمرانوں کا کام تو اپنا ہے، اس میں ہم کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن پہلے انفرادی طور پر تو مسلمان بنے، پہلے صحیح معنوں میں اپنے وجود پر تو اسلام کا نفاذ کریں، پہلے اپنے گھروں کو تو مسلمان بنائیں، پہلے اپنی شادی غمی کو تو مسلمان بنائیں۔ جب یہ کام ہوگا پھر اجتماعیت کے ساتھ اللہ کے دین کا غلبہ بھی ہوگا، نفاذ بھی ہوگا، اور پھر اللہ برکات بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں مومن بنا دے، مسلمان بنا دے، اسلام کو صحیح معنوں میں قبول کرنے والا بنا، صرف زبان کی حد تک نہیں، اللہ اکبر، صرف جو ہے نا وہ عبادات کی حد تک نہیں، مکمل ضابطہ حیات کے طور پر اللہ ہمیں اسلام کو قبول کرنے والا بنا دے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔